أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارا آج 4th لیسن ہے سورہ فاتحہ کا. اور ویسے الحمدللہ ہم نے پچھلا جو ساری کور کی اس میں پڑھ لیا اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تعریف کے قابل کیوں ہے، کیونکہ وہ رب ہے، رب العالمین ہے. تمام عالمین یعنی کہ تمام ادوار کے لوگوں کا رب السماوات والارض تو ہے ہی، زمین و آسمان کا رب تو ہے ہی، لیکن عالمین جو لوگ چلے گئے، جو لوگ آنے ہیں، جو موجودہ ہیں، سب کا رب ہے. ہر طرح کے لوگوں کا، ہر طرح کی کیفیت میں، کسی بھی کیفیت میں کوئی ہے، سب کا رب ہے. اور ایسا رب جو اسے نہیں مانتا، بغیر کسی صلے کے رحم کرتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. لیکن اس کے بعد ہم نے پچھلے لیسن میں کیا پڑھا؟ مالک یوم الدین بھی ہے. بدلے کے دن اس نے ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے. رحم تو کر رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، لیکن ایک دن ہوگا جس میں حساب لیا جائے گا کہ جو میں نے کہا تھا، میں تمہارا رب تھا، میں تمہارا کریٹر تھا، تمہارا خالق تھا، مالک تھا، مدبر تھا. میں نے تمہاری ساری زندگی کی ترتیب دی، ساری زندگی کی ترکیب کی، ساری جو انگریڈینٹس تمہاری زندگی میں تمہیں چاہیے تھے میں نے عطا کیے. تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تم نے میرا کتنا حکم مانا؟ وہ حساب کے دن پھر وہ رحیم ہوگا، مگر ہر ایک پر نہیں ہوگا، مومنوں پر ہوگا. اور پھر اس کی رحمت کا مظاہرہ ہوگا. ہر وقت مظاہرہ نہیں ہوگا رحمت کا. اس دن وہ رحمان نہیں ہوگا. اچھا، اب جب ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جو اعتراف ہے نا بندے کا، اس کی ایک لائن ہے اس سورہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. کہ یا اللہ مان لیا تو ہمارا رب ہے اور ہم تیرے عبد ہیں، اب ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اب ہماری مدد کر. یہ بدلے کے دن میں ہم بچیں گے کیسے؟ وہ سارا جو سسٹم ہے وہ اس میں کامیاب ہونے کے لیے، اس بدلے کے دن کامیاب ہونے کے لیے ہماری مدد بھی کر، اور ہم تیرے عبد بنتے ہیں. پہلے اپنا آپ سرنڈر کرتے ہیں اور پھر ہم مدد چاہتے ہیں. دیکھیں اس میں نا ورڈ ہے نعبدو. انا عبدہ نہیں ہے، انا عبدو کا یہ نہیں کہا گیا کہ میں تیرا بندہ ہوں، خاص قسم کا تیرا بندہ ہوں. یا پلورل کا اگر سیگا ہم استعمال کریں، نحنو ہوتا ہے ہم، نحنو عبادہ، ہم تیرے بندے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ایسے نہیں کہا گیا. عباد جو ہے نا عبد کی جمع ہے، وہ ہے اسم، عبد بھی ہے اسم. اور اسم کا میں نے کیا کہا تھا کہ وہ ہمیشہ رہتی ہے. جیسے الحمد، حمد جو ہے تعریف، وہ اسم تھا نا. الحمد سب تعریفیں، ساری کی ساری خاص تعریفیں کلمات اللہ کے لیے تھے. کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، کوئی تعریف کرنے والا ہے نہیں تعریف کرنے والا، کوئی سننے والا ہے نہیں سننے والا، تعریف اللہ کے لیے. لیکن عبد جو ہے نا، اس کی جب بات کی گئی ہے نا، ہماری جب بات کی گئی ہے، تو پھر اسم نہیں یوز کیا گیا، کیونکہ اسم کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں ہوتا. اسم تو اسم ہوتا ہے، فعل کے زمانے ہوتے ہیں. اور عبادت اللہ کا عبد ہونا نا، یہ بدلتی چیز ہے. کبھی ہم ایمان کی زیادہ اچھی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی نہیں بھی ہوتے. کبھی ہم زیادہ عبدیت میں ہوتے ہیں، کبھی نہیں بھی ہوتے. کبھی زیادہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی نہیں بھی کرتے. کم زیادہ ہوتی ہے چیز. تو عبد کمٹمنٹ نہیں دی گئی، یا اللہ ہمیشہ آل ٹائم ہمیشہ ایک جیسے ہوں گے. فعل کا صیغہ استعمال کیا گیا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. کبھی ہوگا نہ بھی کریں، نہیں بھی کر سکتے، لیکن اس عبادت پہ قائم رہنے کے لیے، یا اللہ فلاح پانے کے لیے، اس یوم الدین میں کامیاب ہونے کے لیے، یا اللہ ہماری مدد کر کہ ہم تیرے ہی بندے بن کے رہیں، ہم صرف تیرے ہی بندے بن کے رہیں. یہ دعویٰ کرایا نہیں گیا، لیکن اس کے لیے مدد ضرور مانگی گئی ہے. یہ نہیں کہا گیا
نحن عبادک، یہ نہیں کہا گیا انا عبدک، نہیں کہا گیا، لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین ضرور کہا گیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، کیونکہ عبادت ایک ایسا پروسیجر ہے جس میں آپ کو بار بار مدد کی ضرورت ہے۔ یہ جو میں نے شروع میں لیکچر کے بات کی تھی نا، کلاس کے شروع میں جو بات کی تھی، وہ کیا کی تھی کہ یہ اللہ کا دین ایک نور ہے، یہ ہمارے اندر یا اللہ اتار اور اس نور کی روشنی میں ہم چلیں، یہی دعا کی تھی نا۔ یہ جو کرسچنز ہیں نا، وہ کہتے ہیں وی آر ان دا لائٹ، ہم نا لائٹ میں ہیں، لیکن مسلمان جو ہے نا، وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا بس مل گئی مجھے، حالانکہ قرآن نور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے نور آسمان اور زمین کا، اور قرآن کو بھی نور کہا گیا ہے۔ مختلف جگہوں پہ قرآن میں ورڈ نور یوز کیا گیا ہے، کیونکہ اور دیکھیں ابھی سورہ بقرہ میں گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو؟ جو ایمان لے کے آتے ہیں، ایمان لاتے ہیں مومنوں کو اندھیروں سے نکال کر نور میں لے آتا ہے۔ تو یہ ایک کانسٹنٹ پروسیجر ہے۔ سورہ طلاق میں اینڈ پہ یہی بات آتی ہے، نہیں سورہ طلاق میں اینڈ پہ نہیں آتی، اس کی آیت ہے، اس میں کہا گیا جب طلاق کے احکامات دیے جا چکے نا، تو اس کے بعد ایک آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رسول بھیجا جو تمہیں آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور تمہیں مفہوم اس کا ہی ہے، اور تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ اللہ کے احکامات بھی نور ہیں، مطلب یہ کانسٹنٹ پروسیجر ہے، آپ نے احکامات کو فالو کرتے جانا ہے اور نور میں آپ رہیں گے، نور میں آپ آتے جائیں گے، نور تیز ہوتا جائے گا، روشنی تیز ہوتی جائے گی اور اس کی روشنی میں آپ چلیں گے۔ تو یہ کانسٹنٹ پروسیجر کے لیے آپ کو کانسٹنٹ مدد چاہیے، آپ کو کانسٹنٹ اعانت چاہیے۔ نستعین کا جو روٹ ورڈ ہے نا، آئین واو نون، آن، یہ اون لڑکوں کا بھی نام ہوتا ہے، مددگار اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اعانت جو ہے نا، مدد نہیں ورڈ یوز کیا گیا، اعانت یوز کیا گیا ہے۔ مدد بھی ورڈ یوز کیا جا سکتا تھا، مدو یا مدو، لیکن یہ ورڈ یوز نہیں کیا گیا، اعانت ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ نصرہ بھی ہے مدد، اللہ کی نصر آتی ہے، اسپیشل مدد۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں، ینصر اللہ، ہے نا، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں، تو وہ خاص مدد۔ سعادہ وہ بھی مدد کے لیے تھا، یساعدو، لیکن یہاں پر نستعین آیا ہے، اعانت کا ورڈ آیا ہے۔ یہ کیا فرق ہے؟ یہ ورڈ کیوں آ گیا؟ کیونکہ اس میں اعانت کیا ہوتا ہے؟ کسی کی ہیلپ لینا، کسی کی مدد لینا، مگر یہ ایسی اعانت ہے، ایسی مدد ہے جس میں ساتھ اپنی پوری کوشش ہوتی ہے، اس کے بعد کسی کی مدد لی جاتی ہے۔ جیسے آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، آپ نے جیک سے اٹھائی گاڑی، ایک لیول تک اٹھائی گئی، اس کے بعد نہیں اٹھائی گئی، یا کوئی آپ نے بھاری سا پیکٹ اٹھانا ہے، آپ نے وہ بوجھ اٹھایا، پوری اپنی فورس لگا دی، نہیں اٹھایا گیا، تو پھر آپ نے کسی کو کہا میری تھوڑی ہیلپ کر دو، اس نے ساتھ اٹھایا، وہ اٹھ گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کہیں وہ آپ کے لیے آپ کے گھر کا راشن ہے، آپ کہیں یہ گزرتے ہوئے کسی شخص کو یہ تم میرے گھر میں نہ جا کے اٹھا کے پہنچاؤ، یہ میری ذرا ہیلپ کر دینا، یہ والی مدد جو ہوتی ہے نا، یہ اعانت نہیں ہوتی۔ اعانت وہ مدد ہوتی ہے جو اپنی کوشش کے بعد ہوتی ہے۔ تو یہ والی جو ہے نا مدد، یہ پہلے اللہ کا عبد بنے، عبد کے تقاضے پورے کریں، اپنی محنت کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اعانت مانگیں، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین پہ چلنے کے لیے نا، یہ والی مدد، اعانت مانگی جاتی ہے اللہ سے، ایسی غیبی مدد نہیں مانگی جاتی کہ آپ بس مدد کر دیں ہماری۔ وہ جب پورے آپ دین کی مدد کرتے ہیں نا، پھر ینصرو، پھر نصر آتی ہے، پھر اللہ کی نصر آتی ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب پوری اپنی پوری کیا کہنا چاہیے کوشش کی، اس کے بعد انہیں فتح مبین کی خوشخبری دی گئی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد فتح دی گئی تھی۔ فتح مکہ کو ایک جگہ پہ صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا ہے۔ تو یہ ساری اپنی کوشش کی گئی تھی، اپنی ساری کوشش، پہلے بیعت رضوان بھی کی گئی، اس کے بعد انہوں نے یہ بیعت بھی کر لی کہ ہم مدد کریں گے، پیچھے نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد جو سفارتی تعلقات تھے اس میں بھی ٹیبل ٹاک بھی کی گئی، اس کے بعد انہیں صلح حدیبیہ کی خوشخبری دی گئی۔ جب
سورہ طٰہٰ میں کیا آتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو وادی طویٰ میں بلایا گیا، انہیں عصا دیا گیا. اچھا اب کیا ہوتا؟ وہ فرعون کے دربار میں جاتے، وہ عصا کو پھینکتے، ٹھیک ہے، عصا سام بن جاتا، وہ فرعون کو بھی ڈس لیتا، سارے سرداروں کو بھی ڈس لیتا، کام ختم. آپ کو پتہ ہے کہ فرعون کے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام نے حق پیش کیا تھا اس کے، اور پھر جب فرعون نے کہا تھا کہ تم ہمارے درمیان میں ہی رہے ہو، سورہ طٰہٰ میں پورا مکالمہ ہے وہ، سورہ طٰہٰ میں، اس کے بعد سورہ شعراء میں بھی ذکر ہے، ایک جگہ پہ پورا کمپلیٹ مکالمہ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں مکالمے میں کیا ہے، وہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کو ڈرا رہا ہوتا ہے کہ تم، کبھی احسان جتا رہا ہوتا ہے کہ تم ہمارے درمیان میں رہے، تم تو بچے سے تھے اور ہم نے تمہیں پالا. ان کا جرم بھی یاد کراتا ہے، تم نے تو قتل بھی کیا تھا، تم نے تو یہ بھی کیا تھا، لیکن وہ ڈرتے نہیں ہیں. ان کی مدد ساتھ ساتھ آتی ہے، فرعون انہیں کوئی سزا نہیں دے پاتا. پھر مدد کیا آتی ہے کہ وہ کہتے ٹھیک ہے پھر تمہارا جادو کا مقابلہ کرائیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا عصا ادھر نہ گرانے کی اجازت ملتی ہے اور نہ وہ عصا سب کو کھاتا ہے. کانسٹنٹ ایک سٹرگل ہے موسیٰ علیہ السلام کی. پھر موسیٰ علیہ السلام وہ جو جادوگروں سے مقابلہ کرتے ہیں اس میں بھی جادوگر ایک مدد آتی ہے، اعانت کی جاتی ہے. جادوگر جو ہے وہ سارے سجدے میں گر جاتے ہیں، فرعون نہیں مانتا لیکن وہ سجدے میں گر جاتے ہیں. اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے تھے لیکن فرعون مان کے نہیں دیتا تھا. کتنے طرح کے عذاب، 7 طرح کے عذاب آئے تھے فرعونیوں پر. لیکن جب عذاب آتا تھا کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو دعا کریں. جب وہ دعا کرتے تھے عذاب ٹل جاتا تھا، پھر مکر جاتے تھے بنی اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے ہم، اور نہ ہی وہ ایمان لے کے آتے تھے موسیٰ علیہ السلام پر. تو اعانت آتی رہی. یہ اعانت ہے نا، یہ مانگی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس ہم عبد بن گئے، اب یا اللہ تو ہی ہمارے سارے معاملات کر، ہم تو بیٹھے ہیں یہاں پہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دین کے راستے پہ چلنا اعانت کے ساتھ ممکن ہے. اللہ کی مدد آئے گی لیکن آپ کو، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. دیکھیں 313 صحابہ تھے غزوہ بدر میں، 1000 کافر تھے، تو پھر کیا ہوا؟ پیچھے نہیں ہٹے نا، لڑنے کے لیے پہنچے. تو پھر کیا ہوا؟ 1000 فرشتے اترے. لیکن غزوہ احد میں مسلمان تعداد میں زیادہ تھے، لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ ہم نے 1000 کی مدد بھیجی تھی، ہم 5000 کی بھی بھیج سکتے تھے. شروع کے پارہ میں یہ غزوہ احد کی ساری ڈیٹیل آتی ہے، لیکن اللہ نے نہیں بھیجی. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے احد میں پوری کوشش نہیں کی تھی. انہوں نے کہیں کہیں پہ یہ جو درہ تھا جہاں پہ تعینات کیا تھا 50 تیر اندازوں کو، وہ چوک گئے تھے وہاں سے. اور اس کی پھر اس کی جو رزلٹ تھا، ان کا پلیز مائک میوٹ کریں. وہ جو اس کی نتیجے کے طور پہ کیا کیا گیا کہ نہیں، تھوڑا سا بھی آپ کو اور ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو پھر غم پہ غم دیا گیا، غم پہ غم ملا نا. کتنے غم ملے؟ 70 صحابہ شہید ہوئے، رسول اللہ کے دانت مبارک شہید ہوئے، اور عبداللہ ابو عبیدہ بن جراح ان کے بھی دانت شہید ہو گئے تھے. رسول اللہ کی جب انہوں نے خود کی کڑیاں ان کے گال میں گھس گئی تھی اور وہ انہوں نے کہ تکلیف نہ ہو وہ نکالنی تھی اپنے دانت سے، ان کے دونوں دانت شہید سامنے والے ہو گئے تھے. تو بہت سی قربانیاں ہیں. اور پھر غم بھی تھا، 70 شہید ہوئے اور پھر جو زخمی ہوئے وہ الگ، اور رسول اللہ کے بارے میں جو افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ انہیں شہید کر دیا گیا. تو پھر غم پہ غم ملا کہ نہیں، ابھی کوشش پوری نہیں کی. تو یہ ساری باتیں آپ کو کیا سمجھاتی ہیں کہ استعانت جو ہے نا اس کے لیے کوشش درکار ہے. پہلے اس کی شرط ہے ایاک نعبد. انسان کی، ایک بندے کی اللہ تعالیٰ سے رشتے کی بنیاد عبادت ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کو مدد ملے گی جب آپ عبدیت کے شرائط پوری کریں گے، جب آپ اس راستے پہ اپنی کوشش کریں گے. پھر قرآن پھر آپ کو کیا کرے گا؟ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جائے گا. دوسرے مذاہب میں کیا ہوتا ہے کہ بس تم دین ہمارے مذہب کی طرف آ گئے ہو، اب تمہارے لیے سب کچھ گاڈ کر دے گا. اللہ نے ایسا کوئی، قرآن میں ایسا کوئی سبز باغ انسان کو دکھایا نہیں گیا. قرآن میں تو کہا گیا ہے کہ آزمائش شرط ہے. تم صرف یہ کہنے پہ چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہمیں مان لائے، اور تم آزمائے نہیں جاؤ گے. آزمائش شرط ہے. پہلے عبادت کا ایک زبردست کانسیپٹ دیا گیا ہے، پھر جب انسان اللہ کا عبد بن جاتا ہے
تو پھر اس سے کوشش کی دعائیں منگوائی گئی ہیں کہ یا اللہ صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اللہ کی مدد کے لیے کوشش ہی ٹھیک نہیں کریں گے، آپ دنیا میں ہی لگ جائیں گے، آپ کی اپنی کوشش خالص نہیں ہوگی، تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اور دیکھیں یہاں پہ نا ایک رول یوز ہوا ہے، اسے کہتے ہیں اعتناب کا رول. اعتناب یعنی کہ واو کے بعد نا ایاک نعبدو و نستعین یہ بھی ہو سکتا تھا. اس کا بھی وہی مطلب ہوتا کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور مدد چاہتے ہیں. لیکن اعتناب کا رول یوز کیا گیا، واو کے بعد دوبارہ ایا کی تکرار ہوئی. کیوں؟ تاکہ یہ بندہ سمجھ جائے کہ یہ کتنی چیز ضروری ہے. اللہ کی مدد بندے کو اللہ کی مدد مانگنی ہے بندے کو، یہ عبادت سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، لیکن صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اللہ کے تو بندے آپ بن گئے، اللہ کی عبدیت جو ہے وہ آپ کے اندر آ گئی. اللہ کا بندہ ہونے کے لحاظ سے جو آپ کو مدد چاہیے آپ کی دین میں قائم رہنے کے لیے، آپ کی دین میں استقامت کے لیے، آپ کے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کے لیے، اس کے لیے تو آپ کو مدد چاہیے. لیکن الگ سے بھی آپ کو بہت سی مدد چاہیے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اپنا عبد بننے کے علاوہ عبد کے راستے میں بھی آپ کو مدد چاہیے. عبد بننے کا جو راستہ ہے، جو عبادت کا راستہ ہے، اس میں بھی مدد چاہیے، اور ویسے بھی مدد چاہیے. ہر چیز سے متعلق آپ کو اپنی صحت سے متعلق آپ کی صحت کی شفا چاہیے، اللہ سے مانگیں گے. آپ کو اپنی فیملی سے متعلق مسائل ہیں، معاشرے سے متعلق مسائل ہے، سب کچھ آپ نے اللہ سے مانگنے ہیں. اور سارے مسائل کا حل یہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے فاتحہ کے بعد سارا نازل ہوا ہے نا، جو ترتیب ہے پھر ساری، وہ آپ کے معاشرتی، آپ کے ذہنی، آپ کے دل کے، دماغ کے، صحت کے سب کے مسائل کا حل ہے. یہ شفا بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے بعد پھر قرآن پیش کیا. نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر آپ نماز پڑھتے ہیں، تو پھر آپ یہ نماز کیا ہے؟ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، تو یہ کب آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ یہ کب برائیوں سے روکے گی؟ جب آپ یہ سارے تقاضے پورے کریں گے، جب آپ یہ سورہ فاتحہ کا مطلب سمجھ جائیں گے کہ اللہ ہی کے آپ عبد ہیں، اللہ ہی کی مدد سے آپ یہ سب کچھ کریں گے. آپ دل کی، دماغ کی، سب کی درستگی، آپ کو ڈپریشن ہو گیا، کچھ ہو گیا، آپ کی فیملی میں مسائل ہیں، آپ کے معاشرے میں مسائل ہیں، سب کچھ ہر چیز کی مدد اللہ کی طرف سے آئے گی. اور وہ مدد آپ کو قرآن سے ملے گی، اور وہ مدد آپ کو استعینوا بالصبر والصلاۃ آپ کو نماز سے ملے گی. جن دونوں چیزوں کا سٹارٹ یہ سورہ ہے. ہر معاملے میں آپ اللہ کی مدد کے طلبگار ہیں. اس لیے کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور پھر جب مدد مانگی، اب اللہ کے بندے بن گئے، اللہ کی مدد بھی مانگ لی. ہر چیز میں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، انسان طلبگار ہے. تو پھر اب جس راستے پہ چلنا ہے اس کے لیے دعا منگوائی گئی ہے. اور باقی آگے کی جو سورہ ہے وہ ساری دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ جو ہے نا اب تو میں بن گیا. یا اللہ میں سمجھ گیا صرف تجھی سے مدد مانگنی ہے، تو نے ہی میری مدد کرنی ہے. اب جس راستے پہ چلنا ہے یا اللہ اس کی طرف مجھے ہدایت بھی دے دے، وہ راستہ بھی بتا دے. اس راستے میں جو مشکلات ہوں گی اس کے بارے میں بھی مدد چاہیے، اور اس راستے کی انفارمیشن بھی اللہ تجھی سے چاہیے. اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ اب بات کریں گے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.